ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ قرآن پاک کی تفسیر اور اس میں بھی سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ 150 پر 5 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے 3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، آیت نمبر 150 پر 6، آیت نمبر 150 پر 7، آیت نمبر 150 پر 8۔ آج کی اس مجلس میں ان 3 آیتوں کی انشاءاللہ تفسیر مکمل ہوگی۔ گزشتہ مجلس میں جو آیتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، جو تفسیر ہوئی تھی، اس کا خلاصہ ایک مرتبہ سن لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں، اس سے پہلے والی مجلس میں تقریباً 2 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ بدر کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ آج بھی اسی غزوہ احد کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو گزشتہ مجلس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شروع میں کامیابی ملی، لیکن بعد میں حضرات صحابہ کو ناکامی ملی۔ تو اس ناکامی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ زخمی ہو گئے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے، آپ کی پیشانی، آپ کے سر پر چوٹ آئی، اور آپ گڑھے میں گر گئے۔ آپ کے اندر گڑھے سے اٹھنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ حضرات صحابہ سہارا دے کر آپ کو کھڑا کیے، اور اسی غزوے میں آپ علیہ السلام کے شہادت کی بھی خبر لوگوں نے پھیلا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اس خبر کو سن کر حضرات صحابہ پست ہمت ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت اس کی یہاں گزشتہ مجلس میں جو تفسیر ہوئی ہے، تو اس تفسیر میں ان باتوں کی تردید فرمائی ہے کہ کافروں اور مشرکوں کی باتوں پر بھروسہ نہ کرو، اور اسی طریقے سے ایک نعمت کا گزشتہ مجلس میں ذکر ہوا تھا، وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ جنگ ہو گئی۔ جنگ ہونے کے بعد بیٹھے بیٹھے حضرات صحابہ سونے لگے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ یہ اونگ اور یہ سونا اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے، اس لیے کہ جنگ کے بعد یا جنگ کے درمیان میں کسی آدمی کو نیند نہیں آتی۔ نیند اگر آ رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل کو سکون پہنچا رہے ہیں۔ جب آدمی کو سکون ملتا ہے تو اسی وقت آدمی سونے کے قابل بنتا ہے، سو سکتا ہے۔ تو جو
मुनाफिक थे उन लोगों को अपने जान का डर था, वो लोग ना तो सो सके ना तो उनको जो है ऊँग आई। तो इन बातों को जो है गुज़िश्ता मजलिस में तज़किरा हो चुका था। अब यहाँ जो है हमारे सामने आज की इस मजलिस में 3 आयतें जिनकी तफसीर होना है, इसमें भी कुछ बातें ग़ज़वे उहद के ताल्लुक़ से आ रही हैं। पहले आयतों का तर्जुमा सुन लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू व क़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ औ कानू गुज़्ज़ल लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू। ऐ ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जिन लोगों ने कुफ्र किया है और कहते हैं अपने भाइयों की निस्बत, यानी अपने भाइयों से, जबकि वो किसी सरजमीन में सफ़र करते हैं या वो लोग कहीं गाजी बनते हैं यानी जिहाद में शरीक होते हैं, अगर ये लोग हमारे पास रहते तो ना मरते ना मारे जाते। लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को उनके दिलों में मोजिब हसरत कर दें। वल्लाहु युह्यी व युमीत, और अल्लाह ही जिलाते हैं, अल्लाह ही मौत देते हैं। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हैं सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहे हैं। ये पहली आयत का तर्जुमा हुआ। दूसरी आयत, वला इन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन, और अगर तुम लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाओ या मर जाओ तो बिज़रूर अल्लाह ताला के पास की मग़फ़िरत और रहमत उन चीज़ों से बेहतर है जिनको ये लोग जमा कर रहे हैं। तीसरी आयत, वला इन मुत्तुम औ क़ुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून, और अगर तुम मर गए या मारे गए तो बिज़रूर अल्लाह ही के पास तुम सबको जमा होना है। तो ये आयतों का तर्जुमा हुआ। अब यहाँ जो है कुछ बातें काबिल लिहाज हैं, काबिल गौर हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों से मुखातब हो रहे हैं, यानी कि हमारे से और पूरी दुनिया के ईमान वालों से। और यहाँ जो है ख़ास कर हज़रात सहाबा इस ख़िताब के मुखातब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असल में हज़रात सहाबा से मुखातब हो रहे हैं, लेकिन इन बातों से दुनिया के पूरे मुसलमानों को सबक लेने की ज़रूरत है। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो कि कुफ्र कर रहे हैं, यानी अल्लाह के दीन का इनकार जो लोग कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, उन लोगों की तरह तुम लोग क्या नहीं होना। अगर तुम हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, दुनिया भी बिगड़ जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रात सहाबा के ज़रिए से उम्मत को ये तालीम दे रहे हैं। वैसे तो हज़रात सहाबा के बारे में ये उम्मीद हम नहीं लगा सकते कि हज़रात सहाबा की जमात में से कोई एक छोटा सहाबी भी दीन से फिर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम, जिसकी भी तुम इक़्तिदा करोगे, इह्तदैतुम, कामयाब हो जाओगे, नेक रास्ते पर तुम्हें जो है कामयाबी नसीब हो जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रात सहाबा के बारे में सर्टिफिकेट दे रहे हो कि वो लोग हमारे लिए काबिले इबरत हैं और उनका रास्ता हमारे लिए इबरत का है और उनका उसवा हमारे लिए दलील है और उनके अखलाक हमारे लिए दलील हैं, तो जब अल्लाह के नबी के ताल्लुक़ से, अल्लाह के नबी से हज़रात सहाबा को जो है ये सर्टिफिकेट दी जा रही है, तो फिर जो है किसी और की जो है अब हज़रात सहाबा को सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो लोग हज़रात सहाबा पर उंगली उठाते हैं, हज़रात सहाबा की ज़ात को निशाना बनाते हैं, ये कहते हैं कि भाई हज़रात सहाबा भी हमारे जैसे इंसान थे। बहुत सारे लोग हैं कहते रहते हैं कि हज़रात सहाबा भी हमारे जैसे इंसान थे, उनसे भी गुनाह हो जाता था। तो हम जो है इससे इनकार नहीं करते। गुनाह नहीं होना वो सिर्फ और सिर्फ फरिश्ते या फिर जो है अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ज़ात है। अंबिया के बाद दुनिया के तमाम इंसानों से गुनाह हो सकता है, कितना भी बड़ा सहाबी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद का अकीदा हमको दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि हज़रात सहाबा से गुनाह हो जाए, हज़रात सहाबा से गलती हो जाए तो उस गलती की माफ़ी का ऐलान अल्लाह ख़ुद कुरान में करते हैं। ये हज़रात सहाबा की शान है, इस शान को समझने की ज़रूरत है। अगर कोई आदमी इस चीज़ को लेकर के भाई हज़रात सहाबा भी हमारे जैसे इंसान हैं,
اور ان سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر اگر کوئی آدمی حضرات صحابہ کے شان کو مجروح کرنا چاہتا ہے، حضرات صحابہ کی شان کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس کا ایمان جو ہے ختم ہو جائے گا، وہ آدمی ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ فتح کی آیتیں ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کی جماعت کیسی جماعت ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر بہت سخت ہیں وہ، رحماء بینہم، اپنے درمیان میں بہت نرم دل ہیں، تراہم رکعا، تم لوگوں کو دیکھو گے کیا؟ رکوع کرتے ہوئے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہ حضرات صحابہ کی صفات بیان ہو رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بند کرو بھائی، ہاں ویڈیو ہوتا ہے اور اسے یوٹیوب پر بھی بھیجتے ہیں، ہمیں الگ سے ویڈیو فوٹو نکالنا نہیں۔ تو حضرات صحابہ کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، قابل عبرت ہے۔ ہم جو ہے حضرات صحابہ کی شان کو مجروح نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم حضرات صحابہ کی شان کو نشانے پہ لے لیں، حضرات صحابہ کے ذات پر انگلی اٹھائیں، تو ہمارے لیے بڑی جو ہے ذلت اور رسوائی کا راستہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے اختیار کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے بد نصیبی کی بات ہے۔ تو اس لیے حضرات صحابہ سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کا اعلان اللہ قرآن میں فرما دیتے ہیں، جیسا کہ غزوہ احد کا بیان چل رہا ہے، پیچھے مجلس میں جو ہے بات آ چکی، اللہ رب العزت نے ان سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو معاف کر دیا۔ جب اللہ قرآن میں اعلان کر رہے ہیں تو اب کسی دنیا کے انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کے غلطیوں کا جو ہے چرچا کرے۔ مثال کے اعتبار سے کوئی آدمی حکومت کا باغی ہے اور اس کو جو ہے حکومت نے اعلان کر دیا اس کے بارے میں کہ بھئی ہم نے اس کی غلطی معاف کر دی، کورٹ میں اس کا جو ہے فیصلہ ہو گیا کہ بھئی یہ آدمی جو ہے بالکل بے گناہ ہے، ہم اس کو جو ہے باعزت بری کر دیتے ہیں۔ جب کورٹ نے اعلان کر دیا ہے، حکومت نے اعلان کر دیا ہے، اب ہمارے لیے یا آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے کورٹ کے فیصلے پر یا پھر جو ہے حکومت کے فیصلے پر کوئی جو ہے زبان درازی کریں اور اس کو جو ہے پھر ہم نشانے پہ لیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت جب حضرات صحابہ کے ذات اقدس کو اونچا کر رہے ہیں، آپ کے ذات کو جو ہے اونچا، آپ کی فضیلت کو بڑھا رہے ہیں، آپ سے جو خطائیں ہوئی ہیں بھول کر ان کی معافی کا اللہ رب العزت علل اعلان اس کا جو ہے معافی کا اعلان کر رہے ہیں، تو اب دنیا کے کسی انسان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آدمی حضرات صحابہ کی غلطیوں کا چرچا کرے۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اصل میں بات یہ شروع ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ حالانکہ اصل اللہ رب العزت صحابہ کو کہہ رہے ہیں، لیکن اصل مخاطب اس خطاب کے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے فرما رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، وہ لوگ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جبکہ ان کے بھائی زمین پر سفر میں نکلتے ہیں، او کانوا غزا، یا پھر جو ہے کسی جہاد میں شریک ہوتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، سفر میں جا کر کسی کا انتقال ہو جائے یا غزوے میں جا کر کوئی آدمی جو ہے شہید ہو جائے، جنگ میں جا کر کوئی آدمی شہید ہو جائے، تو ان کے بارے میں منافق لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے، عندنا ہمارے ساتھ ہوتے، ما ماتوا نہ ہی ان کو جو ہے موت آتی، وما قتلوا نہ ہی یہ لوگ مارے جاتے۔ اگر یہ لوگ سفر میں نہیں جاتے، جہاد میں شریک نہیں ہوتے، تو یہ زندہ رہتے۔ تو وہ اس زمانے میں منافق لوگ جو ہے، جو بھولے بھالے مسلمان تھے، یعنی کہ ابھی ایمان کے دائرے میں آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کے دلوں میں ابھی جو ہے ایمان جڑ پکڑا نہیں تھا، ایسے مسلمانوں کو
جن کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے علم نہیں تھا، ایمان ان کا مضبوط نہیں تھا، ابھی ابھی شروع زمانہ تھا، تو ان لوگوں کو اس طرح بول کے سمجھاتے تھے اور ان کو جو ہے پیچھے کرتے تھے کہ بھئی آپ جہاد میں نہ جاؤ، اگر جہاد میں جا کر آپ انتقال ہو جائیں تو یہ آپ کے لیے بڑی بد نصیبی ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ سفر میں گئے ہوئے تھے تو اس لیے مر گئے، جہاد میں گئے تھے اس لیے ان کی شہادت ہو گئی، ہمارے ساتھ ہوتے مدینے میں تو نہ ہی ان کو موت آتی نہ ہی یہ لوگ شہید ہوتے۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے دلوں میں موجب حسرت کر دیں۔ حسرت دلاتے تھے لوگوں کو منافق لوگ کہ بھئی اور جو بھولے بھالے مسلمان تھے وہ بھی جو ہے حسرت کرتے تھے اپنے جو ہے ساتھیوں کی شہادت پر، اور بھولے بھالے مسلمان ابھی ابھی ایمان کے دائرے میں آئے ہوئے تھے، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی کتنا اچھا ہوتا ہم لوگ جو ہے جہاد میں نہیں جاتے، تو یہ جو ہے حسرت کرتے تھے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی جنگ میں جانے کی وجہ سے آپ کی شہادت نہیں ہوئی، جنگ میں یا جانے کی وجہ سے آپ کی موت نہیں ہوئی، سفر میں جانے کی وجہ سے آپ کی موت نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے تو اس لیے تمہاری موت ہو رہی ہے۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں واللہ یحیی و یمیت، اللہ کی ذات ہی زندہ کرنے والی اور موت دینے والی۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ فلانے کام کی وجہ سے فلانے کی موت ہوئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا جو ہے ایکسیڈنٹ پہ انتقال ہو جائے، موت ہو جائے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ آدمی سفر میں نہ جاتا تو بہت اچھا تھا، اس کا جو ہے یہ موقع دیکھنے کو نہیں ملتا اور یہ آدمی جو ہے دنیا سے نہیں جاتا۔ بہت سارے اور اچھے آدمی جو معاشرے کے اندر دیندار سمجھے جاتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، با اخلاق ہیں، ایسے لوگوں کی زبانوں سے بعض وقت میں ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، حالانکہ چاہے وہ آدمی ایکسیڈنٹ پہ مرے یا پھر جو ہے ڈوب کر مر جائے یا کسی نے اس کو قتل کر دیا ہو یا زہر پی کے مر جائے یا کسی بھی طریقے سے اس کو موت آ رہی ہے، اللہ نے اس کی وہ موت مقدر میں لکھی ہے، تب جا کے اس کو وہ موت مل رہی ہے۔ تقدیر کے بغیر رائی کے دانے کے برابر بھی خلاف نہیں ہو سکتا۔ تقدیر سے ہٹ کر رائی کا دانہ نہیں بلکہ اس سے کم میں بھی تقدیر جو ہے ٹل نہیں سکتی۔ تقدیر میں جیسا لکھ دیا گیا ہے ویسا ہی بندے کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اب دوسری بات یہ بھی سوچنا ہے کہ حضرات صحابہ کی جماعت میں کتنے ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ کے راستے کی یعنی کہ جہاد میں شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سپہ سالار تھے، بڑے جرنل تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی آپ سے بڑھ کر کسی کے پاس جنگ کا جو علم تھا وہ آپ ہی کے پاس تھا، آپ کے علاوہ اتنا علم کسی اور صحابی کے پاس نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں زیادہ طور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ فرماتے تھے اور بعض جماعتوں میں امیر بنا کے بھیجتے تھے، اور ان کی امارت میں بڑے بڑے صحابہ ہوتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایسے بڑے صحابہ ان کی امارت میں ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس علم ہے اس چیز کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے آگے بڑھاتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ علم جو ہے علم کے اعتبار سے آدمی کو جو ہے آگے بڑھایا جائے، جس کے پاس جس چیز کا علم زیادہ ہو اس میدان میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر اس میدان میں اس آدمی کو اگر ہم آگے بڑھائیں جس کے پاس اس چیز کا علم نہ ہو تو وہ کام ہو نہیں سکتا، وہ کام ہرگز اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، وہ آدمی وہ کام کر نہیں سکتا۔ مثال کے اعتبار سے کوئی آدمی ہے جس کو ڈرائیونگ نہیں آتی اور ایک آدمی ڈرائیونگ اچھی طرح کر لیتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ بھئی فلانا آدمی اچھا ہے، اخلاق والا ہے اور اچھی جو ہے مزاج والا ہے، اس کو جو ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائیں۔ کوئی بٹھائے گا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بھئی وہ آدمی کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ڈرائیور کو ہی لوگ جو ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائیں گے، چاہے وہ آدمی کتنا ہی جو ہے بد اخلاق کیوں نہ ہو، کتنا ہی جو ہے بدتمیز کیوں نہ ہو، اسی کو بٹھائیں گے۔
تو یہ جو ہے دنیا کا وصول ہے کہ جس چیز کا علم جس آدمی کے پاس ہوتا ہے اس کو اس میدان میں آگے بڑھایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی فلانا آدمی اچھا ہے تو اس کو آگے بڑھا دیں اور اس کام کا جو ہے مذاق بن جائے گا، پھر اس کام کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر اس کے مقابل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر بناتے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تمام غزوات میں اللہ کے نبی نے آپ کو امیر نہیں بنایا. تمام جنگوں میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر نہیں بنایا. کچھ جنگوں میں اللہ کے نبی نے آپ کو امیر بنایا ہے. کچھ جنگوں میں آپ امیر بنے، کچھ جنگوں میں آپ کسی کی امارت میں جا رہے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں جو ہے حضرات صحابہ میں بڑے صحابہ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر تمام غزوات میں شریک رہے، اور ان کی خواہش یہی تھی کہ کسی بھی طرح میرا جو ہے انتقال بستر پر نہ ہو، بیماری کی وجہ سے میں نہ مر جاؤں، بلکہ اللہ کے راستے میں میری شہادت ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے میں قربان ہو جاؤں. یہ خواہش جو ہے کچھ نہیں بلکہ پورے صحابہ کی تھی. لیکن اس میں سے کچھ صحابہ کو اللہ نے شہادت نصیب کرائی اور کچھ صحابہ کو اللہ نے شہادت نصیب نہیں کرائی. جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے پورے جسم میں ایک بالشت کی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تیر ہو، تلوار ہو، نیزہ ہو، برچھا ہو، کسی جو ہے ہتھیار کا وار نہ ہوا ہو. ایک بالشت کی جگہ بھی ایسی نہیں تھی. اتنا جو ہے آپ کا جسم جو ہے جنگ میں جا کر اور تیروں کی، تلواروں سے، برچھوں سے، نیزوں سے آپ کا جسم جو ہے مکمل طور سے زخمی ہو چکا تھا. اتنا جو ہے آپ کے اندر جو ہے جذبہ تھا شہادت حاصل کرنے کا. اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں بھی جو ہے شہادت کی موت کسی بھی حال میں حاصل کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے جو ہے کیا کر، تیرے راستے کی شہادت نصیب کر دے. تو جب اللہ کے نبی اس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں تو اب ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. تو صحابہ کچھ ایسے بھی تھے جو شہادت نصیب ان کو ہوئی، کچھ صحابہ کو شہادت نہیں ہوئی. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مقدر میں جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہاں جو لوگ منافق یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جہاد میں گئے تھے اس لیے تم مر گئے، ہمارے ساتھ ہوتے تو زندہ ہوتے، ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا. آگے اللہ فرما رہے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہاں جو ہے ایک خاص بات کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان 3 جماعتوں میں تقسیم ہو کر ہیں. دنیا کے تمام مسلمان 3 جماعتوں میں تقسیم ہو کر ہیں. اور وہ جماعتیں کیسی ہیں؟ اللہ کی عبادت کس نیت سے کرتے ہیں اس کے اعتبار سے 3 جماعتیں ہوتی ہیں. ایک جماعت، تیسری جماعت وہ ہے جو اللہ کے عذابات سے ڈر کر، ان عذابات سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ تیسری جماعت ہے، یعنی کہ نیچے کی جماعت ہے. اس کی اوپر کی جماعت اللہ کے نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت کچھ لوگ کرتے ہیں اور عبادت کر کے اس کے بدلے میں اللہ کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہاں جو ہے فرمایا گیا ہے کہ آگے آیت میں ہمارے سامنے بات آئے گی، خیر مما یجمعون، یہ اللہ کی رحمت اور بخشش ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو دنیا والے اپنے لیے دنیا میں جمع کر رہے ہیں. تو اسی کے جو ہے پس منظر میں حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری جماعت وہ ہے جو اللہ کے عذابات سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہ جماعت بھی کامیاب ہے. اور اس کی اوپر کی جماعت، دوسری جماعت وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے عبادت کرتی ہے اور اس عبادت کے ذریعے سے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مزید اللہ کی نعمتیں ہمیں مل جائیں. نعمتوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کر کے اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں برکت عطا فرما. اور اسی جماعت کو یہاں جو ہے خیر مما یجمعون کہا گیا ہے کہ وہ جماعت بہترین جماعت ہے. اور اس سے اوپر والی ایک جماعت ہے،
وہ جماعت کون سی ہے کہ وہ لوگ نہ ہی اللہ کے عذاب سے ڈر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جماعت سب سے اونچے درجے کی جماعت ہے، اور ہم لوگوں کے لیے اسی جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے۔ ہم اللہ کے عذاب کو ڈر کر عبادت نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے ہم عبادت نہ کریں، بلکہ ہم عبادت کس نیت سے کریں؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو نعمتیں بھی مل جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذابات سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو ہماری نیت جیسی رہے گی ویسے اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک حکایت آتی ہے، واقعہ ہم لوگوں نے سنا بھی ہے کہ ایک بادشاہ نے جو ہے اعلان کیا کہ بھئی میری سلطنت میں بہت سارے لوگ ہیں، جو آدمی جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی۔ تو تمام جو ہے سپاہی بھی تھے، غلام بھی تھے، اور وزراء بھی تھے، تمام لوگ جو ہے اپنے اپنی چاہت کے مطابق جو چیز ان کو پسند تھی ان کے اس چیز کے اوپر تمام لوگوں نے ہاتھ رکھ دیا۔ ایک باندی تھی بادشاہ کی خدمت کرنے والی، اس نے کیا کر دیا؟ بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مطلب کیا ہے؟ جب بادشاہ میرا ہو گیا تو پوری سلطنت میری ہو جائے گی۔ تو یہ ہے، تو ہم جو ہے اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ اللہ کو راضی کرنے کے غرض سے کریں گے تو باقی دو چیزیں خود بخود ہم کو مل جائیں گے۔ تو یہاں جو ہے دوسری آیت جس پہ فرمایا جا رہا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم لوگ اللہ کے راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، بالضرور اللہ کے پاس کی مغفرت اور رحمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو دنیا والے اپنے لیے جمع کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی طبعی موت سے مر جائے، یعنی کہ بستر پر مر رہا ہے یا کسی بیماری سے مر رہا ہے، موت آ رہی ہے، آدمی جو ہے دنیا سے جا رہا ہے، یا پھر جو ہے کسی جنگ میں جا کر اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے شہید ہو رہا ہے، دونوں چیزوں کا یہاں ذکر۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، یا تو تم جو ہے اپنی طبعی موت سے مر جاؤ یا اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو جاؤ، دونوں کو ملا کے اللہ فرما رہے ہیں کہ بالضرور اللہ کے پاس کی جو چیز ہے مغفرت، یعنی اللہ گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اس کی اور اللہ کی رحمت، یہ دو چیزیں دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ ایک آدمی کو دنیا کی تمام چیزیں مل گئیں لیکن اللہ کی طرف سے رحمت نصیب نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے مغفرت کا کوئی جو ہے اس بندے کے تعلق سے اعلان نہیں ہوا، تو وہ آدمی دنیا کا سب سے محروم آدمی ہے۔ اس لیے کہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل زندگی آخرت ہے، اور آخرت میں وہی آدمی کامیاب ہوگا اللہ جس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اللہ جس کے گناہ معاف نہیں کرتے وہ آدمی خسارے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی دنیا کی تمام چیزیں ایک طرف، میری رحمت اور میری بخشش ایک طرف۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے بالضرور تم کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کے پاس تم کو جمع ہونا ہے۔ تم اپنی طبعی موت سے مر رہے ہو، موت آ گئی، جا رہے ہو دنیا سے، یا پھر جو ہے جہاد میں جا کے تمہاری جو ہے شہادت ہو رہی ہے، تب بھی تم کیا ہے؟ چاہے تم اپنی طبعی موت سے مرو یا پھر جو ہے اللہ کے راستے میں تمہیں جو ہے شہادت نصیب ہو جائے، دونوں طریقوں سے بھی تم لوگ کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کے بعد جمع ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ بھئی جو آدمی طبعی موت سے مر رہا ہے وہ آدمی تو اللہ کے بعد جائے گا، اور جو آدمی شہادت جس کو نصیب ہو رہی ہے جہاد میں جا کے، جو آدمی جو شہید ہو رہا ہے وہ آدمی اللہ کے پاس نہیں جائے گا، ایسا کوئی سوال نہیں ہے۔ آدمی اپنے جو ہے موت کو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر طاری کر لے، یعنی خودکشی کر لے، سوسائڈ جس کو کہا جاتا ہے، سوسائڈ آدمی کرتا ہے تب بھی وہ آدمی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر طبعی موت سے مر رہا ہے تب بھی اس کو اللہ کے پاس جانا ہے، یا اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو رہا ہے تب بھی اس آدمی کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے پاس گئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی جو آدمی سوسائڈ کر کے مرتا ہے تو وہ ان آدمیوں کی روح جو ہے دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے۔ بہت ہی باطل عقیدہ ہے
یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ کافروں کا عقیدہ ہے، مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ اس سے بالکل جو ہے اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی مر رہا ہے، کسی بھی طریقے سے مر رہا ہو، وہ آدمی، اس آدمی کی روح فوراً جو ہے اللہ کے قبض قدرت میں چلی جائے گی، اللہ کے ہینڈ اوور میں ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کہ بھئی آدمی جو ہے سوسائڈس کے ذریعے سے مر رہا ہے تو اس کی جو ہے روح بھٹکتی رہتی ہے، اور بہت سارے لوگ یہاں تک بھی سوچتے ہیں، غلط ایسے عقائد لوگوں کے جو ہے زندگیوں میں پھیلی ہوئی ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ جو آدمی جس گھر میں جو ہے اپنے اوپر جو ہے یعنی کہ سوسائڈ کے ذریعے سے مرتا ہے، اس آدمی کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ہے روح اللہ کے پاس نہیں جاتی، اور وہی روح دوسروں کے بدن میں آتی ہے، وہی روح دوسروں کے بدن میں آتی ہے۔ کتنا جو ہے باطل عقیدہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو ہمارے اندر اللہ نے عقل سلیم رکھا ہے، سوچنے سمجھنے کی اللہ نے ہم کو دماغ عطا فرمایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، تو پھر جو ہے ان باطل عقیدوں کو اپنی زندگی میں رکھ کر ہم زندگی نہیں گزار سکتے اور ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تمام چیزیں باطل عقائد میں آتی ہیں، اس سے دور دور تک اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ اگر ان عقیدوں کے اوپر ہماری زندگی رہی تو ہمارے پورے اعمال اکارت، کتنی بھی ہم عبادتیں کر لیں، اس لیے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ عقیدہ اگر اچھا ہے، آدمی کا عمل اچھا نہیں ہے، تب بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ آدمی کا عمل بہت ہی بہترین، لیکن عقیدہ صحیح نہیں، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے، اسی کو جو ہے شرک کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام عقیدوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان تمام باتوں کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ تقدیر کا آج جو ہے بیان ہمارے سامنے ہوا ہے، اس کے اوپر ہم کو یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کی موت آ رہی ہے تب بھی اللہ کی مرضی سے، آدمی کو اللہ رب العزت جو ہے شفا دے رہے ہیں بیماری سے تب بھی اللہ کی مرضی، آدمی کو اللہ بیماری میں مبتلا کر رہے ہیں تب بھی اللہ کی مرضی، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ تو بڑے کام، کوئی درخت دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے اس کا ایک چھوٹا سا پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ہل سکے۔ بہت سارے جو ہے درختوں کو، جھاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جھاڑوں کا کچھ حصہ جو ہے سوکھ جاتا ہے، کچھ حصہ تر و تازہ رہتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جھاڑوں کا کچھ حصہ تر و تازہ رہتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے، کچھ حصہ جو ہے سوکھ جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے اوپر بھی موت طاری کر دیتے ہیں، اللہ اس کے اوپر بھی موت طاری کر دیتے ہیں، اللہ اس کو سکھا دیتے ہیں، اس کے اندر جان نہیں رہتی۔ اور جو حصہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اس حصے کو اللہ رب العزت جو ہے تر و تازہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا کوئی پتا دنیا کا ہل نہیں سکتا، تو اتنے بڑے کام اللہ کے مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہے باطل عقائد میں آتی ہیں۔ تقدیر کے اوپر ہم کو یقین رکھنے کی ضرورت ہے، اور تقدیر کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے تقدیر کے مسئلے میں الجھ جاتے ہیں، تقدیر کے مسئلے میں الجھ جاتے ہیں۔ تقدیر کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بھئی تقدیر والا جو مسئلہ ہے وہ خاردار گھاٹیوں والا راستہ ہے، اور کوئی ایسا راستہ جو بالکل کانٹوں کا اور کانٹوں سے بھرا ہوا ہو، اس راستے سے اگر آدمی سفر کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کانٹے اس کو نہ چبھیں، کانٹے اس کو نہ چبھیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ خاردار اور گھاٹیوں والا راستہ ہے، اس راستے میں اگر جاؤ گے تو نقصان ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے تقدیر میں الجھ جاتے ہیں، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جہاں تک ہمارے لیے حد مقرر کر دی ہے، اللہ کے نبی نے جہاں تک ہمارے لیے حد مقرر کی ہے، اس حد میں ہم کو رہنا ہے۔ حد کے باہر جائیں گے تو ہمارا ہی خود جو ہے نقصان ہو جائے گا، گمراہی کی طرف ہمارا قدم جو ہے، پہلا قدم جو ہے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ تقدیر کے مسائل میں زیادہ جو ہے گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے آج ہمارے ہندوستان میں اچھے مسلمان تقدیر کے مسائل میں گھس کر گمراہ ہو چکے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ دنیا میں یعنی کہ ہمارے ملک میں موجود ہیں، کئی ایسے جو ہے نام ہیں، 20 نام میں آپ کو گنا سکتا ہوں کہ ان کا جو ہے اخلاق اچھا، ان کی عادتیں اچھی، سب کچھ اچھا،
لیکن تقدیر کے اوپر ان کا ایمان نہیں. جب تقدیر کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے تو وہ لوگ قرآن کو بھی نہیں مانتے, قرآن کو بھی جو ہے انکار کر دیتے ہیں. تو اس لیے جہاں تک ہمارے لیے آسانی ہے وہاں تک ہم کو کام کرنا ہے اور اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہاں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ بھئی اللہ جیسا جس حال میں رکھے, اللہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. بس اتنا ہی ہم کو جو ہے دل میں اس بات کو بٹھا کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے اپنے عقائد کو درست کرنے کی, باطل عقائد سے اپنی زندگیوں کو پاک رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور حضرات صحابہ کو حضرات صحابہ کے اسوے کو اپنانے کی, حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.